ذرا سے خاک میں کل کائنات بھی لایا، دل و جگر میں آتش بھی فراق بھی لایا، اور میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا۔ میرے نصیب پہ حیران ہے جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا۔ صلوات پڑھیں محمد والے وہ نور جس کو شہر مشرقین کہتے ہیں، وہ نور جس کو شہر مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں۔ وہ نور جس کو شہر مشرقین کہتے ہیں، اسی کو نور خدا نور عین کہتے ہیں، اور سمٹ گیا تو وہی نور کائنات بنا، بکھر گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ سمٹ گیا تو وہی نور کائنات بنا، بکھر گیا تو اسی کو حسین کہتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عباس کے نیزے کی چمک دیکھ لی جس نے، عباس کے نیزے کی چمک دیکھ لی جس نے، پھر اس نے کبھی قوم میں دریا نہیں دیکھا۔ عباس کے نیزے کی چمک دیکھ لی جس نے، پھر اس نے کبھی قوم میں دریا نہیں دیکھا۔ اور بیشیر کی گردن پہ لہو دیکھا ہے لیکن پیشانی اصغر پہ پسینہ نہیں دیکھا۔ بیشیر کی گردن پہ لہو دیکھا ہے لیکن پیشانی اصغر پہ پسینہ نہیں دیکھا۔ اور میدان میں ظالم کی جو خود توڑ دے بچی، میدان میں ظالم کی خود توڑ دے بچی، اکبر کے سوا ایسا کلیجہ نہیں دیکھا۔ میدان میں ظالم کی جو خود توڑ دے بچی، اکبر کے سوا ایسا کلیجہ نہیں دیکھا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ مولا عباس علیہ السلام، مولا کشمیر مولا عباس علیہ السلام، بلند ترین صلوات اللہم صلی وقت کیونکہ ہمارے پاس مختصر ہے تو کوشش کیجیے گا کہ جتنی دیر بھی محمد والے محمد نازل شہنشاہ کا ذکر رہے تو آپ کی سماعتیں جو ہے وہ پڑھنے والے کے ساتھ رہیں۔ راضی نے دو جہان کو اسباب اور شر، آپ کی آپ نے مجھے کرنا بھائی آپ کے دعاؤں کی قبولیت کی۔ غازی نے دو جہان کو اسباب بخش کر، غازی نے دو جہان کو اسباب بخش کر، اسباب تولنے کو ترازو بھی دے دیے۔ غازی نے دو جہان کو اسباب بخش کر، اسباب تولنے کو ترازو بھی دے دیے۔ عباس وہ سخی ہے کہ جس نے حیات کو، عباس وہ سخی ہے کہ جس نے حیات کو خیرات دی تو ساتھ میں بازو بھی دی۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ سردار مولا غازی کی زیارت اور اس عبادت کا ہمیں موقع ملا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں بھائی کہ اور تم نے اقدامات کیے ہیں خصوصی طور پہ ان کے رزق میں برکت کے لیے اور اضافے کے لیے، عرفان میں اور ہمارے کمرہ کے لیے امام حسین علیہ السلام بات باز کہہ سکتے ان کی جھولیاں ہمارے ہر مشکل پریشانی سے دور رکھے۔ لہراتا علم دیکھ کے یوں لگتا ہے مجھ کو، لہراتا علم دیکھ کے یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کہ کوئی باب مناجات کھلا ہے۔ لہراتا علم دیکھ کے یوں لگتا ہے مجھ کو جیسے کہ کوئی باب مناجات کھلا ہے۔ دنیا ہے تیرے در کی گدا، اس لیے غازی دلیل لکھے گا، دنیا ہے تیرے در کی گدا اس لیے غازی، دنیا کو خبر ہے کہ تیرا ہاتھ کھلا ہے۔ سلامات رہیے، آپ اور شاد رہیے۔ مولانا علی شان نے دو تین اشعار پیش کروں۔ وفا و عزم و شجاعت کی انتہا بس، وفا و عزم و شجاعت کی انتہا بس، ہے نام جس کا علی اس کا مدعا بس، وفا و عزم و شجاعت کی انتہا بس۔ شعر و درِ راز پیش کراؤں۔ میں ایک روز جو کاغذ پہ لکھ رہا تھا وفا، میں
دیکھیے گا یہ جو علی کی سزائیں ہمارے دہن سے برآمد ہوتی ہیں یہ ہماری ماؤں کی خون کی شراکت سے ہوتی جاتی ہے. میں عرفان بھائی کی والدہ کے لیے شعر نظر کر رہا ہوں. شہنشاہ بھائی کی والدہ جو میری ممی ہے اپنے سب کی ماؤں کی نظر کر رہا ہوں. یہ شعر دیکھیے گا کہ حسینیت سے وفا کی دعائیں دے کے مجھے حسینیت سے وفا کی دعائیں دے کے مجھے اور میری جبیں پہ میری ماں نے لکھ دیا بسم اللہ. وفا و عزم و شجاعت کی انتہا. تمام سامعین محترم کے تمام زائرین کی زیارت کے قبول پیش کرو. آخری دو شعر پیش کراؤ. دیکھیے گا دعا کرنے لگا یہ ذکر سن کے بہت ہی قریب غازی عباس سرکار کی قبر میں بیٹھے ہیں. آپ کو بہت قریب بیٹھے ہیں. سماعت کیجیے گا کہ میری طلب بھی بہت تھی کرم بھی ان کا بہت. کہ میری طلب بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں نا. کتنی دعائیں کر رہے ہیں دربار میں آ کر. دلیل دیکھیں گا دوسرے مصرے میں کہ میری طلب بھی بہت تھی کرم بھی ان کا بہت. میری طلب بھی بہت تھی کرم بھی ان کا بہت. ارے میں مانگتا رہا کرتے رہے عطا. میں مانگتا رہا کرتے رہے عطا. وفا و عزم و شجاعت کی انتہا بس. تیرے ہی ناز مصدق فلک سے اترے کہا تھا تو نے فقط ایک بار جا. وفا و عزم و شجاعت کی انتہا. محمد والے محمد بلندر سلمان. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق. الصلاة والسلام على التحية والإكرام سيدنا ونبينا محمد الصادق في تصديقاته عادلا في أحكامه غنيا في أمواله علي في الدرجات فاطمة في التطهيرات حسنا في الصفات حسين شهيدا في تحنياته زين العابدين في العبادات باقرين العلم الأول في كل معلومات صادقا في أقواله كاظما في جميع أهواله متمكنا مقام الرضا جوادا روحه عند العطاء هاديا إلى السبيل النجاة عسكريا مرزاق مولانا مهدي لنا طريق حق اليقين وغياص المستغيثين بالقاسم محمد.
وقد قال امامنا الصادق علیہ السلام کانا امنا العباس نافذ البصیر وصلب الایمان. ایک صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم ماتمداران سید الشہداء عزاداران مظلوم کربلا، اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ جتنے بھی مومنین مومنات یہاں پر موجود ہیں ان سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید خورشید محمد زیدی صاحب کی روح کو بخش دیجیے. بسم اللہ. صلوات میں سے محمد والے محمد پر صلی اللہ محمد والے محمد. عزیزان محترم ماتمداران سید الشہداء عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرحوم کے سارے ثواب کے لیے سرزمین کربلا مقدسہ جنت الحسین والعباس علیہ السلام پر ایک مجلس برپا کی گئی ہے. عرفان صاحب جنہوں نے اپنے والد کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا ہے، خدا مرحوم کو غریق رحمت کرے. عزیزان محترم، انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے والد نے سب سے پہلے ڈنمارک میں امام بارگاہ بنوایا. سب سے پہلا امام بارگاہ ان کے والد نے بنوایا اور سب سے پہلے عزاداری کی پرمیشن ان کے والد صاحب نے دی. اس کے بعد آج یہ عالم وہاں کا ماشاءاللہ سے بتاتے ہیں کہ جلوس میں 25 سے 30 ہزار لوگ شامل ہوتے ہیں. ابھی تو جب انہوں نے مجھے بتایا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یقیناً وہ ایک کام کر کے اس دنیا سے گئے ہیں کہ دنیا سے تو چلے گئے مگر اپنے اعمال کو جاری و ساری رکھا انہوں نے. عزاداری 25-30 ہزار لوگ ماشاءاللہ سے جمع ہو رہے ہیں. عزیزوں، یہ کس کی بنیاد کی عزاداری؟ ایک بہن کی خواہش تھی کہ میرے بھائی کا غم منا جائے، غم حسین مٹنے نہ پائے، اور اے میرے چاہنے والوں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے میرے بھائی کے غم کو باقی رکھنا. انہوں نے یہی کیا عزیزوں. اور یقیناً ہر انسان، ہمارا آپ کا سب کا فرض یہ ہے کہ قسم خدا کی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر مقصد حسین، مقصد اہل بیت نکال دیا جائے، زندگی میں بچتا کیا ہے؟ کچھ نہیں بچتا ہے. عزیزان محترم، تو مرحومین کے لیے جتنے بھی حضرات یہاں پر موجود ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو غریق رحمت عطا کرے اور جوار معصومین علیہ السلام عطا کرے. اب عزیزان محترم، میں نے جس قول کو آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، دامنے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. جلدی جلدی آپ کے حوالے، آپ اس گھر پہ بیٹھے ہوئے، اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. قسم خدا کی ہم جیسوں کا تصور کرنا یہ کافی ہے کہ بارگاہ ابوالفضل عباس میں، سردار ابوالفضل عباس میں مجلس ہو رہی ہے سرزمین کربلا پر، اور ہم جیسے غریب پرسہ دینے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے ہیں. ان کے سلسلے سے صادق آل محمد فرماتے ہیں، کس کے سلسلے سے؟ کفیل زینب الحولا باب الحوائج کے سلسلے سے، کانا امن العباسا نافذ البصیر وصلب الایمان. بے شک میرے چچا عباس صاحب بصیرت تھے. سوال کیا مولا صاحب بصیرت سے مراد کیا ہے؟ کہا صاحب بصیرت سے مراد یہ ہے کہ آقا حسین کچھ کہہ نہیں پاتے تھے، عباس حاضر ہو جاتے تھے. قسم خدا کی مجلس زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا مگر آپ میرے ساتھ رہیے، سنیے. باب الحوائج کی شخصیت کا نام ہے. کسے کہتے ہیں؟ عباس. حسین کچھ کہہ نہیں پاتے تھے، عباس سر کو جھکا کر کہتے تھے آقا بتائیں اس حاجت کو پورا کر دوں. صلب الایمان، ایمان کے اس منزل پر تھے کہ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تم ایمان کے اس منزل پر ہو
کہ جس پر خود عیسیٰ نہیں پہنچے تھے. اللہ، جس پر خود عیسیٰ نہیں پہنچے تھے. عزیزوں کو واقعہ کیسے پیش آیا؟ مولا کمسنی کا عالم تھا، مولا عباس علیہ السلام کا، مولا کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے. مولا نے کہا میرے لال کہو ایک. مولا عباس نے کہا بابا ایک. کہا کہو دو. کہا بابا جس زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکا ہوں اس سے دو کیسے کہہ دوں؟ معرفت بھرا جواب تھا. تو ایک کے بعد تو گنتی میں آتی ہے، مگر مولا عباس علیہ السلام کا یہ معرفت بھرا جواب سن کر مولائے کائنات کہتے ہیں میرے لال عباس تم تو ایمان کی آخری منزل پر ہو. عزیزان محترم، جنگ خیبر میں جب مولائے متقیان نے اپنے ہاتھوں پر انگلیوں میں باب خیبر اٹھایا تھا تو ان کے قدم جو تھے وہ دوش پر تھے. اور جناب عیسیٰ کے لیے رسول اللہ نے کہا کہ اگر عیسیٰ کا ایمان آخری منزل پر ہوتا تو عیسیٰ نماز جو ہے وہ پانی پر نہیں بلکہ ہوا کے دوش پر پڑھتے. اس کا مطلب ایمان تو تھا مگر آخری منزل پر نہیں تھا. مولائے متقیان کے ہاتھوں میں خیبر ہے اور ہوا کے دوش پر ان کا قدم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان آخری منزل پر ہے. تو عزیزان محترم، خیبر میں اگر علی کے ہاتھوں پر خیبر آ جائے تو اللہ تعریف کرے. اب عزیز جملہ سنیے، جس کی اللہ تعریف کرے اسے علی کہتے ہیں، جس کی علی تعریف کرے اسے عباس کہتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. علی کرے میرے لال تم تو ایمان کی آخری منزل پر ہو. صادق آل محمد نے غازی عباس علیہ السلام کی زیارت میں وہ جملے استعمال کیے ہیں کہ جو امام حسین کی زیارت میں استعمال ہوا ہے. امام سے پوچھا گیا مولا آپ نے باب الحوائج اور امام حسین علیہ السلام کی شان کے لیے ایک ہی جملے استعمال کیے، جو زیارت میں جملے ان کے ہیں وہی باب الحوائج کے بھی ہیں. کہا مولا عزیزوں آج کل خطابت جو یہ ہو جاتی ہے مولا عباس علیہ السلام کے معصومیت کے سلسلے سے. جملہ سنیے قسم خدا کی باب الحوائج کے روز میں بیٹھ کر کہیے کہ باب الحوائج کس شہنشاہ کا نام ہے، کس عالم کا نام ہے؟ مولا علیہ السلام نے کہا معصوم کون ہے باب الحوائج علیہ السلام کے سلسلے میں؟ عزیزان محترم، باب الحوائج علیہ السلام غیر معصوم ہے مگر کوئی بھی انسان باب الحوائج کے دامن پر ترک اولا کا نشان بھی نہیں دکھا سکتا. میرا ذہن میں نے جو پڑھا جہاں تک کہتا ہے کہ باب الحوائج کو معصوم نہ بنانا اللہ کی یہ مصلحت تھی کہ معصوم ہو کر نمونے معصوم ہونا اور ہے، غیر معصوم ہو کر معصوم ہونا اور ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. معصوم ہو کر معصوم ہونا اور ہے، غیر معصوم ہو کر معصوم ہونا اور ہے. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس کی فضیلت دنیا والوں کے سامنے اگر بیان کر دی جائے تو لوگ سوچ میں پڑ جائیں کہ یہ عباس کی شخصیت کا نام ہے. فرمایا معصوم. عزیز آل محترم، مولائے متقیان علیہ السلام فرماتے ہیں ساری دنیا اس بات پر نظر ڈالے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں مولا عباس علیہ السلام کو باکمال بنایا ہے غیر معصوم ہوتے ہوئے. عورتوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو باکمال بنایا ہے. اسی لیے تو ایک کو عقیلہ بنی ہاشم کہا، دوسرے کو قمر بنی ہاشم کہا. چلو آپ بھائی محمد و آل محمد پر. جزاک اللہ مولا سلامت رکھے. باب الحوائج کے دربار میں سن رہے ہیں، قسم خدا کی باب الحوائج کا فضائل اگر دنیا کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اتنا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عباس دعائے علی کا نام ہے. کہا ایک کو عقیلہ بنی ہاشم، ایک کو قمر بنی ہاشم. مولا عباس علیہ السلام کی جب شخصیت پہ غور کیا گیا تو لوگوں نے کہا پہچانا نہیں مولا عباس علیہ السلام کو. کیا کہا؟ فاتح خیبر کا بیٹا، شیر خدا کا بیٹا، دعائے زہرا سلام اللہ علیہا، سب کچھ کا. مولا عباس نے کہا تم نے ہمیں پہچاننے کی کوشش کی مگر تم نے شروعات اوپر سے کی نیچے سے نہیں کی. توجہ چاہتا مزید ہو. تم نے شروعات اوپر سے کی پہچاننے کی، ہمیں
کہ ہماری فضیلت کیا ہے؟ کہا مولا، کہا یہ بتاؤ ہم اس دنیا میں آئے کیسے ہیں؟ کہا ہم اس دنیا میں آئے کیسے ہیں؟ کہا مولا آپ کے بابا نے دعا مانگی. پوری توجہ سے جانے محترم، عزیزان محترم، رسول اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کیجئے. انہوں نے اللہ سے کبھی کچھ مانگا نہیں، کبھی کچھ مانگا نہیں. طہا کا سرتاج ان کے سر پر گھر بیٹھے آ گیا، مدثر کا سرتاج گھر بیٹھے آ گیا، مزمل کا سرتاج گھر بیٹھے آ گیا، سب کچھ گھر بیٹھے ان کو مل گیا. مگر عزیزان محترم کیا وقت آ گیا کہ ایک مرتبہ رسالت ہاتھ جوڑے کھڑی ہے. آئے ہائے ہے، پوری توجہ سے جانے محترم کیا مسئلہ ہے؟ رسالت ہاتھ جوڑے کھڑی تو کہہ رہے اے میرے اللہ وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنے ذریعے سے میرا ایک ناصر و مددگار قرار دے. اپنے ذریعے سے میرا ایک ناصر و مددگار قرار دے. کون مانگ رہا ہے؟ رسول اللہ مانگ رہے ہیں. عزیزان محترم رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ آپ کو مانگ ہی دے رہا ہے. رسالت بھی مدثر بھی بنایا، مزمل بھی بنایا، طہا بھی بنایا، سب کچھ بغیر مانگے دیا. مگر 13 رجب کو رسول اللہ خانہ کعبہ کے پاس آئے اور مشتاق ہے 3 دن بعد خانہ کعبہ سے ایک بچہ آیا، آغوش ملیا. کہا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہی ہے جسے میں نے اللہ سے مانگا. اللہ نے کہا رسول تمہیں سب کچھ بغیر مانگے ملے گا مگر علی بغیر مانگے نہیں ملے گا. چلو آج میں محمد رسول سب کچھ بغیر مانگے ملے گا مگر علی بغیر مانگے نہیں ملے گا. کہا رسالت نے ایک وقت ہاتھ میں لایا جب علی کو مانگنا تھا. عزیزوں اب ذرا امامت کے زندگی پر غور کیجئے. مولا علیہ السلام نے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا. میرا مولا بھوکا تھا، دسترخوان جنت سے آ گیا. بھوکا تھا، دسترخوان جنت سے آ گیا. جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی. علی نے نہیں کہا اللہ تلوار دے دے، اللہ نے کہا خود میں تلوار بھیج رہا ہوں. کبھی مانا نہیں. ساری فضیلتیں علی کے مشتاق رہی. مولا متقیان علیہ السلام چادر کے نیچے سو گئے، فضیلت علی کو تلاش کرتے ہوئے چادر میں آ گئی. ہائے 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 ہائے، پوری توجہ سے دیکھو. فضیلتیں علی کو تلاش کرتے چادر میں آ گئی. علی چادر میں چھپتے گئے، چادر تطہیر علی کو ڈھونڈتی گئی. چلا میرے محمد والے محمد پر. علی کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، اللہ سب کچھ دے رہا ہے. مگر ایسا کیا وقت آ گیا ہے؟ علی نے ہاتھوں کو اٹھایا، ایک جملہ کہا اللہ مجھے ایک بیٹا دے. کہا اگر تمہیں عباس کی فضیلت کو سمجھنا ہے تو علی کی دعاؤں کو سمجھنا ہوگا. قسم خدا کی قیامت کا جملہ ہے. اگر تمہیں عباس کی فضیلت کو سمجھنا ہے تو علی کی دعاؤں کو سمجھنا ہوگا کہ کون دعا کر رہا ہے، دعا کون مانگ رہا ہے. علی کی دعاؤں کو سمجھنا. علی نے دعا کی. عزیزان محترم تو اللہ نے 3 مرتبہ مولا کائنات نے کہا اللہ مجھے بیٹا چاہیے، اللہ مجھے بیٹا چاہیے، اللہ مجھے بیٹا چاہیے. عزیزان محترم یہ بتائیے، بے شک مولا متقیان فاتح خیبر ہے، شیر خدا ہے، پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اس بات کا مولا سے کہہ رہے ہیں میرے اللہ مجھے ایک بیٹا چاہیے اور بیٹا ہی ہوا. مولا کو یقین کیسے تھا؟ مولا کو یقین کیوں کر تھا؟ کیونکہ علی کو معلوم تھا علی نے زندگی میں کچھ سوال نہیں کیا ہے. جب ایک علی اللہ سے مانگے گا تو دینے والا وہی دے گا جو اللہ کی خواہش ہے. مولا عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی. عزیزان محترم مولا عباس پیدا ہوئے، علی کی تمنا پوری ہوئی. تو عباس کے معنی بس اتنا سمجھ لیجیے، عباس کے معنی یہ ہے علی مانگنے والا اللہ دینے والا. عباس کی فضیلت ہے علی مانگنے والا اللہ دینے والا. مولا عباس پیدا ہوئے. علی کی تمنا علی کی آنکھوں کے سامنے دھیرے دھیرے بڑھتی رہی. فضیلتیں عباس کے طلبے چومتی رہی. عباس اس معرفت پہ پہنچے ایک مرتبہ کہ عباس کو علمدار بنا دیا گیا. پوری توجہ سے علمداری کی عادت ہے نا، علمدار بنا دیا گیا.
मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को, तो दिल ने कहा हाथों को जोड़कर सवाल करूं, मौला मुत्तकियान आपने तो अलमदार मांगा था, मगर अब्बास वफादार भी हैं। पूरी तवज्जो से सुनिए अजीजों, आपने अलमदार मांगा था, अब्बास वफादार भी हैं, तो कहा अलमदार तो आपने बनाया, वफादार किसने बनाया? पूरी तवज्जो से अजीजों, वफादार किसने बनाया? एक हुजरे से आवाज आई, एक पर्दे के पीछे से आवाज आई, वफादार मैंने बनाया। कहा आप कौन? कहा मैं इसकी मां उम्मुल बनीन हूं। अलमदार इसके बाबा ने बनाया, वफादार उम्मुल बनीन ने बनाया। पूरी तवज्जो से बाबुल हवाइज के हल में बैठे ये जनाब उम्मुल बनीन का जुमला सुनिएगा नहीं हो। कहा अलमदार इसके बाबा ने बनाया, वफादार हमने बनाया। अपने बड़े शरीर के जुमले में कह दो, खून का असर था अब्बास अलमदार बने, दूध का असर था अब्बास वफादार बने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी। कहा खून के असर से अलमदार बने, दूध के असर से वफादार बने। दिल ने फिर बैठ के सवाल किया, उम्मुल बनीन आप कहना क्या चाहती हैं? क्योंकि उम्मुल बनीन एक बहुत ही बड़े शुजाअत घराने से थी, बहादुर घराने से थी, इतने बड़े बहादुर घराने से थी कि उनके कबीले का नाम अरब के लोग अपनी तलवारों में लिखते थे। ये अब्बास अलैहिस्सलाम का ननिहाल है, तो अब्बास अलैहिस्सलाम उस शेर का नाम है जिसका ननिहाल भी बहादुर, जिसका ददियाल भी बहादुर। तो आपने कैसे कहा कि अलमदारी के साथ साथ वफादारी जरूरी है? बहुत बड़े खानदान से थी, घराने से बहादुर का मुझे मालूम है। अलमदारी के साथ साथ वफादारी जरूरी है, क्योंकि मैदान में सिर्फ अलमदारी काम नहीं आती, वफादारी भी आएगी। कहा क्यों? जुमला सुनेगा कसम खुदाती, बड़ा लुत्फ आएगा, मजा आएगा। बाबुल हवाइज के घर में बैठे हैं, ये जुमला सुनकर बाबुल हवाइज की फजीलत के लिए, ज़ियारतों के लिए कसम से खामोश रहेगा। कहा क्यों? कहा खैबर में तुमने नहीं देखा 39 दिन तक सिर्फ अलमदार जाते रहे, 40वें दिन अलमदार भी गया, वफादार भी गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 39 दिन तक सिर्फ अलमदार गए, खैबर फतह नहीं हुआ, 40वें दिन वफादार भी था, अलमदार भी था। अब्बास का बाबा गया, कहा तुम मैदान में बहादुरी के साथ साथ वफादारी जरूरी है। और जब लाल परवान चढ़ता रहा अजीजों, वो वक्त आया कि एक मर्तबा जंग होने वाली थी, तलवार से तलवार टकराने वाली थी। शुजाअतों का बहुत ही बड़ा एक मजमा था, जंग सिफ़ीन। पूरी नहीं पढ़ना, वाक़या बताना है, जंग सिफ़ीन का माहौल था। अजीज़ान मोहतरम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को मौला मुत्तकियान ने कहा, मेरे लाल मैं चाहता हूं कि आज तुम्हें मैदान भेजूं, मैं चाहता हूं आज तुम्हें मैदान में भेजूं। कहा बाबा आपका लाल, आपका शेर हाजिर है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को एक मरतबा मौला ने कहा, मेरे लाल चेहरे पर नकाब डालकर जाना। कहा बाबा बगैर नकाब के जाने दीजिए, दुश्मनों की सफ़े पलट कर आता हूं। कहा नहीं मेरे लाल, तुम नकाब डालकर जाओ। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम चेहरे पर नकाब डालकर मैदान सिफ़ीन में आए। सुनिए अली की तारीख क्या कहती है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जब जंग कर रहे थे, मौला ने कहा बाबा चेहरा खोल के जाऊंगा, लोग पहचानेंगे अली का शेर आया है, जब समय पलटूंगा। कहा नहीं मेरे लाल, तुम चेहरे को ढांक कर जाओ, चेहरे पर नकाब लगा कर जाओ। मौला अब्बास मैदान में आए, जब जंग करने लगे तो लोगों ने खुद कहना शुरू कर दिया कि भागो अली है, अली है, अली है। जुमला सुनिए जिसके लिए ज़हमत दी है। कहा भागो अली है। एक मरतबा मौला मुत्तकियान ने सहाबियों को करीब बुलाया, कहा तुम समझे मैं अपने लाल अब्बास के चेहरे पर निकाब डालकर क्यों भेजा? कहा मौला क्यों? कहा अहले बैत के जौहर को उनकी तलवारों से पहचान लिया जाता है। वहां शबे हिजरत में चादर के नीचे छिपकर सोया, लोग मुझे नबी समझे, यहाँ मेरा लाल निकाब डालकर गया, लोग उसे अली समझे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत के जौहर पहचान लिए जाते तलवारों से। मैं शबे हिजरत चादर के नीचे छिपकर सोया, लोग मुझे नबी समझे, मेरा लाल निकाब डाल कर गया,
लोग उसे अली समझे। कहा हमें चेहरे नहीं हमारे जौहर पहचानवाते हैं, हमारी ताकत, हमारी शुजाते, हमारे अखलाक पहचानवाते हैं। कहा मौला बेशक आपने वफादार बनाया जंग सिफ़ीन, मौला अलैहिस्सलाम ने सब कुछ किया, परवान चढ़ते रहे बाबुल हवाइज। अजीजों, एक मर्तबा वक्त आया, तारीख ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए अहले बैत को भेजा है। उनका दामन थाम के चलना, नाम बताना शुरू किया। कहा मोहम्मद को भेजा, अली को भेजा, एक नाम बताया। कहा मौला अल्लाह हाथों को जोड़ता है, सब के सब मासूम हैं, इनसे कोई खता सरजद हो ही नहीं सकती। एक मर्तबा आवाज़ इलाही आई, जरा करबला में आकर देखो, एक शख्स ऐसा है जो तलवार नियाम से निकाल कर खड़ा है, मगर उसके दामन पर कोई तरके औला नहीं है। अजीजों, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जब सरज़मीने करबला पर जंग कर रहे थे, नजमुल हसन करानी साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि जंग की 12 से 14 किस्में हैं। मौला अब्बास ने जो जंग की है, सिर्फ शब आशूर का वाक़या बता, जंग का मौका कहाँ मिला, जो सिर्फ मौला अब्बास ने एक नमूना दिखाया है, उसमें ये सारी किस्में पार हो गई थी। आय हाय क्या शुजाअत थी। इसलिए मौला ने कहा अब्बास तुम्हें जंग की इजाजत नहीं, टूटा नजर दिया, मगर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने करबला के बाद अहले बैत अलैहिस्सलाम से किसी ने मुकाबले में आकर जंग नहीं की है। हाँ, धोखे से अहले बैत को बहुत मारा गया है, पीछे से बहुत वार किए गए हैं और क़यामत तक के लिए बाकी हैं वो लोग, मगर करबला के बाद सामने से किसी मजाल ना थी कि आकर अहले बैत को वार करे। किसी को जहर से शहीद किया गया, खोरमे में देकर, किसी को अंगूर में देकर, इस तरीके से, मगर मुकाबले में आने की हिम्मत नहीं थी। अजीजों, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को मौलाए मुत्तकियान ने मांगा था एक बेटा चाहिए, एक बेटा चाहिए। मौला 3 बार आपने कहा चाहिए क्यों? कहा ताकि करबला में मेरे अब्बास के काम, मेरे हुसैन के काम आए। अजीजों, आप अपने वतन को छोड़कर सरजमीने करबला मुक़द्दसा पर बैठे हुए हैं, ज़ियारतों के लिए आए हैं और इस वक्त बाबुल हवाइज के हरम में बैठे हुए हैं। ज़्यादा मसाइल में चंद जुमले पढ़ूंगा, मगर कसम खुदा की एहसास करिए कि बाबुल हवाइज कितने बड़े शुजा का नाम है और कितने बड़े मजलूम का नाम है। अजीजों, जब मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी तो मौला अलैहिस्सलाम अपने लाल को अपनी आगोश में खिला रहे थे। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, कहा बाबा मेरे भाई को मेरी आगोश में दे दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आगोश में जब बाबुल हवाइज आ रहे थे, तारीख में लिखा सबसे पहले गाजी ने अपने नन्हे नन्हे बाजुओं को हुसैन की तरफ बढ़ाया। अजब नहीं है कर रहे बाबा, ये बाजू आज से आप पे कुर्बान है। अल्लाहु अकबर। अजीजों, अब तक बड़ी दूर से आप रोते थे, मगर तकदीर ने मौका दिया, सरजमीने करबला पर आ गए और खुद बाबुल हवाइज के हरम में बैठे हैं, उस अब्बास के हरम में बैठे हैं कि जिसके मरने पे सबसे ज्यादा अफसोस अहले हरम को हुआ था। दुश्मनों में खुशी हुई थी। ऐसे रोइएगा तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं, आए मेरे चाहने वालों, जब भी कोई मजलिस में आता है और हमारे जिक्र पे रोता है, हम मासूमीन उसे हाथ उठाकर दुआ देते हैं। एक ने सवाल किया, मौला जो नहीं रोता उसे भी दुआ देते हैं। कहा मौला उसे दुआ क्यों देते हैं? कहा कम से कम मजलिस में बैठकर जब हमारे मसहार सुनेगा, इतना तो सोचेगा एक दिन में भरा घर कैसे उजड़ गया, एक दिन में भरा घर कैसे उजड़ गया। अब्बास से अहद वफादारी दी और लेने के बाद एक मरतबा जब नाम अब्बास रखा तो जनाब ज़ैनब ने जब सुना कि नाम अब्बास है, तड़प के सवाल किया 4 से 5 मरतबा, बाबा क्या मेरे इस भाई का नाम अब्बास है? कहाँ गए? कहा बाबा क्या मेरे इस भाई का नाम अब्बास है? कहाँ गए? कहा बाबा क्या मेरे इस भाई का नाम अब्बास है? कहाँ गए? हाँ बेटी, सवाल क्यों कर रही हो बार बार? कहा बाबा इसलिए कि मेरे आगोश में जल्दी दीजिए। अब्बास को आगोश में लिया, आगोश में लेने के बाद एक जुमला कहा, भाई अब्बास तुम्हें अम्मा ज़हरा ने सलाम। अल्लाहु अकबर, क्या मंज़िलत है गाज़ी की। कहा भाई
وأسرى ومظلوما ألا لعنة الله على قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وتقبل منا إنك أنت السميع العليم إنا لله وإنا إليه راجعون بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری عبادتوں کو قبول فرما تجھے واسطہ ہے سید الشہداء ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا جس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے قبر الشیرہ باب الحوائج سقائے سکینہ ابا الفضل عباس علیہ السلام کا ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا میرے مولا جو بھی مومنین مومنات جہاں جہاں بھی ہے ان کی تمام ترتیبی حاجتوں کو قبول فرما جو مغروض ہے ان کے قرض کو عطا فرما جو بیمار ہے بے حق بیمار کربلا میں شفا کامل واجب عنایت فرما جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما جو بے اولاد ان کو اولاد نبینا عنایت فرما جن کی اولاد ہے میرے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دعا میں سب سے بڑی دعا یہ ابھی تو یقیناً جب آپ اپنے وطن سے چلے ہوں گے تو مومنین آئے ہوں گے اور کہا ہوگا کربلا جا تو رہے ہو دعا میں فراموش نہ کرنا اے میرے اللہ ان کے ایک ایک دعائیہ کرمات کے ساتھ ان کی تمام ترتیبی حاجتوں کو قبول فرما جو کربلا نہیں آ سکے انہیں سرزمین کربلا پر بلا جو آ چکے انہیں بار بار بلا اللہ تجھ سے دعا ہے مرحومین کو جوار معصوم علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما اور سب سے دعا میں سب سے بڑی دعا یہ ہے سرزمین کربلا مقدسہ پر بیٹھ کر بارگاہ باب الحوائج میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں اے میرے اللہ منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے اعوان انصار میں شمار فرما ایک مرتبہ سورہ حق 3 مرتبہ سورہ توحید کی قرات فرما کر مرحوم سید محمد خورشید زیدی صاحب کی روح کو آپ لوگ بخش دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماتم حسین